ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدوار ہے، مارچ کے 27 اور رمضان کی 16 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے یوٹی لداخ کے 4 نکاتی مطالبات تسلیم نہ کرنے کے خلاف 4 روزہ بھوک ہڑتال کے اختتام پر آج حسینی پارک کرگل میں قمر علی آخون اور حاجی اصغر علی کربلائی کی قیادت میں ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اس سے پہلے صبح 10:30 بجے ضلع کرگل کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کی بڑی تعداد ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر اٹھائے جلوسوں کی شکل میں اسٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے حسینی پارک میں جمع ہوئے. جلسے میں مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے نمائندوں، جن میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل، امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، انجمن اہل سنت والجماعت کرگل، انجمن صوفیہ نور بخشیہ کرگل، انجمن صاحب زمان کرگل، لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کرگل اور سکھ کمیونٹی کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اس دوران مقررین نے کہا کہ لداخ کے عوام اپنے مطالبات پورا ہونے تک جد و جہد جاری رکھیں گے اور اس دوران جو بھی قربانیاں دینا پڑے دینے سے دریغ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ آئندہ کے لائحہ عمل اپیکس باڈی کے ساتھ مل کر بنایا جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے اشارہ دیا کہ آنے والے دنوں میں گاؤں سطح پر بھی احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا جائے گا. چیف الیکٹورل آفیسر یوٹی لداخ نے لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے لیہ میں نوڈل افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے تمام نوڈل افسروں پر زور دیا کہ وہ انہیں تفویض کردہ ذمہ داریوں کو فوری طور پر سنبھالیں اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کریں. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ الیکشن سے متعلق مختلف کاموں کے لیے مقرر کردہ 22 نوڈل افسران ECI کی طرف سے تجویز کردہ ہدایات SOPs پروٹوکول کے مطابق تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دیں. ECO نے اس بات پر زور دیا کہ انتخابی عمل میں شامل تمام عہدیدار اور سیاسی اسٹیک ہولڈر ECI کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ رہنما خطوط اور ہدایت کے مطابق سختی سے کام کرے، جن میں ضابطۂ اخلاق کی رہنمائی خطوط، میڈیا سرٹیفکیشن، ہدایات اور دیگر تمام متعلقہ قانونی دفعات شامل ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ECI کی قائمہ ہدایات اور انتخابات کے انعقاد کی قانونی دفعات سے انحراف کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جائے گا اور نادہندگان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، جو کہ قومی تمباکو کنٹرول پروگرام کی ضلع سطح کے رابطہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، نے آج سگریٹ اور تمباکو پروڈکٹ کے ایکٹ کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر کاچو لیاقت علی خان، ڈسٹرکٹ امیونائزیشن آفیسر ڈاکٹر رابعہ بانو، چیف ایجوکیشن آفیسر سونم درجے نمگیال، NTCP مسعود احمد کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران موجود تھے. اس دوران تمباکو کی مصنوعات کو روکنے کے لیے بروقت اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے پر غور و خوض کیا گیا. ڈپٹی کمشنر کرگل نے پولیس، صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ضلع میں کوپٹا کے نفاذ اور تمباکو کی لعنت کے خلاف اجتماعی اور مؤثر لائحہ عمل مرتب کریں. DC کرگل نے CMO کرگل کو 15 دنوں کے اندر تمباکو سے پاک تعلیمی اداروں کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی اور تمام سکولوں کو تمباکو سے پاک بنانے کے لیے ایکشن پلان بنانے کی ہدایت کی.
ڈپٹی کمشنر نے سکول ایریا کے 100 میٹر کے اندر تمباکو کی مصنوعات فروخت کرنے والے دکانداروں کی کڑی نگرانی کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ولادت بسعادت حضرت امام حسن مجتبی اور جشن تکلیف کے مناسبت پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے ذیلی تنظیم زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کرگل کے اہتمام سے زینبیہ کنونشن ہال میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کرگل شہر کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں تازہ بالغ شدہ لڑکیوں اور ان کے ماؤں کے علاوہ خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر زینبیہ کے مسئولین نے تازہ بالغ شدہ لڑکیوں کو جن کی عمر 9 سال میں داخل ہوئی ہے کو اسلامی حجاب پہنایا اور آئندہ حجاب کی رعایت کرنے پر زور دیا۔ ساتھ ہی نوعمر بچیوں کو ضروری احکام خاص کر نماز، وضو وغیرہ جیسے اہم مسائل کی جانکاری دی۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 27 مارچ بروز بدوار سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی اور کل یعنی 28 مارچ کو کرگل سے سری نگر کی طرف چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر چھوٹے گاڑیوں کو مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت 3.1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ، دراس میں درجہ حرارت -1.2 اور زنسکار میں -4.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری پر اپنے خدشات کا اظہار کرنے اور کارروائی پر گہری نظر رکھنے جیسے امریکی سفیر کے تبصرے سے ناراض ہو کر ہندوستانی محکمہ خارجہ نے امریکی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج درج کرایا اور ایک بیان میں امریکہ کو نصیحت کی کہ ساتھی جمہوریتوں کے اندرونی معاملات کا احترام کیا جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل جرمنی کے سفیر کو طلب کر کے بھی اسی طرح کا احتجاج درج کرایا جا چکا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ایسے وقت میں کہ ہندوستان میں عام انتخابات کی سرگرمیاں جاری ہیں، مرکزی حکومت نے ملک کی تینوں افواج کے افسران کی ایک خاص سہولیت پر قینچی چلا دی ہے۔ پرنسپل کنٹرولر آف ڈیفنس اکاؤنٹس PCDA کے ذریعے جاری خط میں کہا گیا ہے کہ اب ڈیفنس شعبے کے سبھی افسران اپنے جنرل پروویڈنٹ فنڈ GPF اکاؤنٹ میں ایک سال کے دوران صرف 5 لاکھ روپے ہی جمع کر سکیں گے، یعنی حکومت نے GPF میں پیسہ جمع کرانے سے متعلق اب حدود طے کر دی ہے۔ اس سے پہلے فوج کے سینئر افسران ہر ماہ اپنی مکمل بیسک تنخواہ کو GPF میں جمع کروایا دیا کرتے تھے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا کہ جنوبی لبنان کے الباریہ علاقے میں میڈیکل سینٹر کے طبی عملے اور بیماروں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے، جس میں کئی عام شہری شہید و زخمی ہوئے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ اس بیان میں شہداء کے اہل خاندان سے صبر و تحمل اور زخمیوں کے جلد از جلد شفایاب ہونے کی دعا کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس جرم کا جواب ضرور دیا جائے گا۔
واضح رہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج صبح جنوبی لبنان کے الباریہ کالونی میں لبنان کے اسلامی سینٹر کو حملے کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں اب تک کم سے کم 7 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کی تلاشی جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 81 فلسطینی شہید اور 93 زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی بہت سے شہداء کی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں اور ایمرجنسی عملے کے پاس انہیں باہر نکالنے کا امکان نہیں ہے۔ ان 81 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 32,414 ہو گئی ہے، جبکہ 74,787 افراد زخمی ہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے یہ حملے ایسی حالت میں ہیں کہ پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔